کسب حلال رزق معاش ایسا پاکیزہ مشغلہ ہے کہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام کو اور عوام الناس کو اکٹھا فرمایا۔ پھر یہ حکم خداوندی بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت اولیاء بھی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اولاً کپڑا سازی کی، پھر کھیتی باڑی کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام آپ جانور پالتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چلاتے، حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام حضرت ہود اور صالح علیہ السلام نے تجارت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ زرع بناتے اپنا گزر اوقات کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے شرق سے غرب تک بادشاہت عطا فرمائی۔ چرندے، دھرندے، پرندے، انسان، حیوان، جن، ہر چیز آپ کے حکم کے زیر فرمان تھی۔ ہوا آپ کے زیر فرمان تھی، اس کے باوجود آپ پنکھے اور زنبیلیں بناتے اور اپنا گزر اوقات کرتے۔ اللہ کے محبوب دانا غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت بھی کی اور جہاد بھی کیا۔ یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے گوش گزار کی، اس کے اندر روئے سخن حرام خور حاجی یا غازی کی طرف ہے، جو رزق حرام سے حج پر گیا یا عمرے پر گیا یا رزق حرام سے جہاد پر گیا۔ دیکھیے روئے زمین پر دو مقامات، بیت اللہ شریف اور مدینہ طیبہ، یہ ایسے مقامات ہیں کہ ہر شخص کی وہاں پر جا کر سنوائی ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن اگر رزق حرام کی وجہ سے کسی شخص کی وہاں سنوائی نہیں ہوتی تو سمجھ لے کہ روئے زمین پر کہیں بھی اس کی سنوائی نہیں ہوگی۔ رزق حلال تقوی کی پہلی سیڑھی ہے، یاد رکھیں۔ اگر کسی کو یہ میسر نہیں ہے تو وہ متقین کی صف میں صبح قیامت تک نہیں آ سکتا۔ متقین تو متقین رہے، وہ نیکوکار و ابرار کی صف میں بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جسے حرام غذا دی گئی ہو۔ اور رزق حلال کے فیوز و برکات بتاتے ہوئے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ طلب رزق الحلال فریدۃ بعد الفریدہ، رزق حلال کی طلب، رزق حلال کی کوشش فرائض اسلام کے بعد فرض ہے۔ فرض نماز کے بعد فرض ہے، روزوں کے بعد فرض ہے، حج کے بعد، زکوٰۃ کے بعد فرض ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، موضوع کے مطابق ہے۔ اکثر لوگ جان بوجھ کر، جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے رزق حرام کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ رات دن ان کا مشغلہ رزق حرام اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں روپے اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اب ان کے ڈر میں دل کے اندر یہ خوف تو ہوتا ہے کہ میں رزق حرام کما رہا ہوں۔ جو سود و رشوت کے کام کرتا ہے، بتہ خوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، خون ریزی کرتا ہے،
جھوٹی شہادتیں دیتا ہے، چوری چکاری مکاری فریب کاری کرتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، اسے سب پتہ ہے۔ آج کل میڈیا بہت فاسٹ، بچے کو چھوٹے چھوٹے مسائل کا آپ پوچھ لیں بتائے گا، لیکن عمل کے معاملے میں عمل کا کھاتا خالی ہوگا۔ اسے علم ہے کہ میں نے یہ حرام کی دولت کمائی ہے، شیطان نے اس کے دل میں ڈال دیا رمضان المبارک آئیں تو لوگوں کو افطاریاں کراؤ، افطاری کراؤ گے تمہارے گناہ بخشے جائیں گے اور تمہیں روزے دار کا سا ثواب ہوگا۔ اس نے افطاریاں کرانا شروع، علماء سے سنا کہ میلاد کرایا جائے تو نبی راضی ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، اس نے محفل میلاد کا انعقاد کرنا شروع کر دیا۔ کمائی حرام کی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر بڑے بڑے قیمتی جانور لا کر گھر کے باہر کھڑے کیے، قربانی کی، گوشت اتنا آیا کہ لوگوں کو لائن سے لگا کر سارا دن بانٹتا رہا۔ علماء سے سنا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے، قربانی کا جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، رب راضی ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا چلو یہ عبادت بھی کر لو۔ بیواؤں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی اس نے سنی، اپنے دولت کے منہ کھولے، خرچ کیا۔ کسی سے سنا کہ مسجد کی تعمیر و توسیع کی جائے تو اللہ جنت میں گھر عطا فرما، اس نے مسجد بنا ڈالی، مدارس میں پیسے خرچ کیے اور خانقاہیں تعمیر کروائیں، اور خود حج بھی کیے کہ علماء سے سنا جو حج کرتا ہے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس نے کہا چلو رزق حرام تو ساری زندگی کمایا ہے، حج کر کے یہ گناہ بھی پاک کر لو۔ لوگوں کو حج پر بھیجتا رہا اور پھر اپنے مشائخ کے پاس، پیروں کے پاس جا کر نوٹوں کے پیکٹ پیش کرتا رہا کہ پیر کی خدمت میں پیکٹ پیش کروں گا، ہو سکتا ہے رزق حرام حلال میں تبدیل ہو جائے۔ لیکن مسلمان بھائیوں، میں ایسے پیر کی بات کرنے لگا ہوں جو قلب و نگاہ کا پیر ہے، اولیاء کا بھی پیر ہے، صحابہ کا بھی پیر ہے، انبیاء کا بھی پیر ہے اور رسولوں کا بھی پیر ہے۔ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گناہ کے ذریعے مال حاصل کرے اور پھر اس مال سے صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، والدین کو، ان پر خرچ کرے، صدقات و خیرات کرے، اس رزق حرام سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام خرچوں کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ معلوم ہوا رزق حرام کما کر اگر کوئی شخص نیک کاموں میں خرچ کرے تو ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ حضرت سفیان ثوری اس مقام پر بولے، اگر کوئی شخص رب کی فرما برداری حرام رزق سے کرے تو وہ ایسا ہے جیسے وہ ناپاک اور نجس چیز کو پیشاب سے پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے ناپاکی کو پیشاب سے پاک کرنے کی کوشش کی جائے تو اس ناپاکی میں اضافہ مزید ہو جائے گا، اس میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی ناپاک چیز کو پاک کرنے کے لیے پاک پانی کی ضرورت ہے، ایسے ہی انسان کو اپنے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے رزق حلال کی ضرورت ہے۔